محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، سبحان الذی اسری بعبدہ کے سفر کے مسافر، حتی جاء سدرۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین کی رفعت پر فائز ہونے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مژدہ سنانے والے داتا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون کے علم سے آراستہ، جن کی آنکھیں ایسی کہ وہ یا رسول اللہ بینیے پر نور پر رخشاں ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھڑیرا نور کا، جن کا امامہ ایسا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، جن کی زبان ایسی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کے دندان ایسے کہ دندانوں لبو زلف رخے شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول، جن کے بال ایسے کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، جن کے ہاتھ ایسے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جن کا اختیار ایسا کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جن کا ذکر ایسا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، جس کی ذات ایسی کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے یہ جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آئیے اس نبی مکرم پر درود پاک پڑھیے۔ اے لوگوں اب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، ذرا محبت سے پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب آپ سے کوئی کہے میں کہوں یا میرے بھائی غلام غوث قادری کہیں یا میرے بھائی قاری اعجاز صاحب کہیں کہ محبت سے درود شریف پڑھیے تو محبت سے پھر درود پاک پڑھا کریے۔ آئیے ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنتے چلو۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 خطاؤں کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا دوسری حدیث سنن ابی داؤد کی سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام مجھ پر محبت سے کہیں سے بھی سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب عطا فرما دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز سے سنیے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعة فإنه مشہود تشہدہ الملائکة وإن احدا لیسلی علی الا اردت علی صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان اللہ حرم على الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضرت ابو الدرداء حدیث کے راوی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ یوم مشہود ہے، فرشتے مجھ پر سلام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا اے مدینے کے تاجدار تو میں آپ پر درود کیسے پڑھوں گا، میں آپ پر سلام کیسے پڑھوں گا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے جواب دیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی
یرزق، زمین پر اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے لوگوں محبت سے درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذرا غور سے سنو پیارے، آج ہم اہل سنت والجماعت پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ ہم اگر میلاد منائیں تو پیٹ میں ان کے درد، اگر ہم قرآن خوانی کریں تو پیٹ میں ان کے درد، ہم قبرستان میں جا کر قبر پر پھول چڑھا دیں تو پیٹ میں ان کے درد۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لاٹھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پڑھتے جائیے۔ لوگوں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتا ہوا جب اس دنیا سے تشریف لے جائے، پھر اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اگر آپ قرآن پڑھے، پھر اس کے لیے فاتحہ کا انتظام کرے، پھر اس کے لیے قرآن خوانی کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان تمام چیزوں کو اس کے قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ آئیے ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ میں مشکات شریف کی ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کیجئے گا۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل أهل القبور من دعاء إلى الأرض عمصال الجبال۔ ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ آمنہ کے چاند ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو قبر میں رکھ دیتے ہو، جب تم کسی کو قبر میں لٹا دیتے ہو، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، تو اس مردے کی حالت اس ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ اب ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ اگر کوئی بیچ سمندر میں انسان پھنس جائے، اگر کوئی بیچ دریا میں انسان پھنس جائے، بتائیے کہ اس کو اس طرف اس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ بلا شبہ وہ کسی سہارے کو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہوگا کہ کوئی انگلی پکڑ کے اس کو ساحل سے لگا دے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ، ینتظروا دعوتن، وہ تمہاری دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ اور کس کی دعاؤں کا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کن کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ابن او ام او اخ او صدیق، وہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر وہ دعائیں اس تک کیسے پہنچتی ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب جب اس کے گھر والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گھر والے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر میں پہاڑوں جیسی رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ میں نے اپنے باپ کے گھر کی بات نہیں کی ہے، میں نے دونوں عالم کے مالک و مختار کی بات کی ہے۔ آئیے ذہن و فکر کو ذرا منبر شریف کے قریب کرے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بخاری شریف پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو کبھی بھی کوئی فاتحہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں، اٹھائیے کتاب الجنائز، بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، غزوہ دمت الجندل میں تشریف فرما ہے، ادھر ماں کا انتقال ہوا ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا فهل ينفعها شيء فإن تصدقت به عنها قال نعم فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها۔ یا رسول اللہ، میری امی کا انتقال ہو گیا۔ اے لوگوں، ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرے۔ اٹھائیے بخاری شریف، ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ دار علماء اہل سنت ہیں، کہیں سے جائیے گا بخاری شریف کھول لیجئے گا، کتاب الجنائز بھی کھولیے گا، کتاب الوصایا بھی کھولیے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اے مدینے کے تاجدار، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، اگر میں اپنی امی
جان کی جانب سے کوئی ایصال ثواب کروں، کوئی اگر یا رسول اللہ صدقہ و خیرات کروں تو یا رسول اللہ کیا میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ کیا میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرنے والا تو مر گیا، اب اس کو ثواب نہیں پہنچ سکتا، نہیں، مصطفیٰ جان عالم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں پہنچے گا۔ تو اب ذرا صحابی کا عمل سنو۔ حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک باغ ہے جس کا نام مخراف ہے، یا رسول اللہ وہ تمام باغ میں اپنے ماں کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے کہنے دو پیارے کہ ایک مکمل باغ ہی حضرت سعد ابن عبادہ اپنی امی جان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو مجھے کہنا چاہیے کہ جب بخاری شریف کا ایک باغ تم کو نظر نہیں آتا، بخاری شریف کا منو من کھجور تم کو نظر نہیں آتا، تو ہمارا ایک پلیٹ آم تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ ہمارا ایک گلاس پانی تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ لوگوں ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کریں۔ یہ ایمان کے لوٹنے والے ہیں، ان سے دور رہو۔ ان کا معاملہ اور ان کا رشتہ قرآن سے نہیں ہے، ان کا رشتہ اللہ کے نبی کے حدیث سے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے حدیث سے ان کا رشتہ ہوگا تو کتاب الایمان، مشکات المصابیح کتاب الایمان، باب و اثبات عذاب القبر کی حدیث پڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، 37 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 37 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کو خبر ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لے گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ کے چہرے کو آپ نے دیکھا، علم ما کان و ما یکون کے رکھنے والے مصطفیٰ، دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے والے آقا، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون کے علم سے آراستہ نبی ارشاد فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش۔ اے لوگوں مشکات شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ لہ 70,000 من الملائکۃ۔ یہ وہ سعد ابن معاذ ہے جس کے انتقال پر 70,000 فرشتے جنازے میں تشریف لے آئے۔ یہ وہ سعد ابن معاذ ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ یہ وہ سعد ابن معاذ ہیں جن کے روح کی آمد پر عرش بھی آج جھوم اٹھا ہے۔ ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی موجود ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی موجودگی میں حضرت سعد ابن معاذ کو غسل دیا جا رہا ہے، حضرت سعد ابن معاذ کو کفن دیا جا رہا ہے۔ جب غسل اور کفن دے دیا گیا تو اب حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے کو قبرستان لے جایا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی فارغ ہوئے، حضرت سعد ابن معاذ کو قبر میں اتارا گیا۔ اب اپنے ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ووضع في قبره وصفي عليه سبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اے لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں اتار دیا گیا، ماسٹر صاحب ذرا غور سے سنیے گا میری بات، جب حضرت سعد ابن معاذ کو قبر میں اتار دیا گیا، آج بیٹا باپ کو دفن کر رہا ہے، باپ بیٹے کو دفن کر رہا ہے۔ جیسے ہی دفن ہوا بیٹا وہاں قبرستان سے نکل گیا، باپ بھی قبرستان سے بھاگ گیا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں بھاگتے ہو؟ کہا رات بھر کے بھوکے تھے۔ پوچھا کیوں بھاگتے ہو؟ تو کہا دن بھر کے بھوکے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے رو رو کے جان کو جو ہلکان میں ڈالا ہے، کاش کہ اس قبر کی حالت کو تم سمجھ لیتے تو اور وہاں کھڑے رہتے اور اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے۔
ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو. جب حضرت سعد ابن معاذ کو لٹا دیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے قبر بند ہو گئی. اللہ کے نبی اب تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ دیر کے بعد جب صحابہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ زور زور سے تسبیح پڑھ رہے ہیں تو صحابہ نے بھی قبر پر تسبیح پڑھنی شروع کی. جب تسبیح سے فارغ ہوئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ تکبیر پڑھ رہے ہیں تو صحابہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کرتی ہے. اب جب تسبیح و تکبیر سے تمام لوگ فارغ ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت. یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہو کر آپ تسبیح و تکبیر پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ یا رسول اللہ اس میں کون سا راز پنہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کا جملہ سننا، آمنہ کے چاند کا جواب سننا، اور تمام ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو ایصال ثواب کے منکر ہیں. حضرت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ عنہ. اس مرد پر قبر تنگ ہو رہی تھی، میں نے تسبیح پڑھی ہے، اللہ نے میری تسبیح کی برکت سے اس کے قبر کو روشن فرما دیا ہے، اس کے قبر کو کشادہ فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب. لوگوں ذرا غور سے سنو. اب اس حدیث کی روشنی میں مجھے کہنے دو پیارے کہ اب مصطفیٰ جان رحمت قبر پر جب کھڑے ہو کر تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تکبیر پڑھ سکتے ہیں، اور قبر کے مردے کو ثواب پہنچ سکتا ہے، قبر جو ہے کشادہ ہو سکتی ہے، تو اب مصطفیٰ کا غلام قبر پر کھڑا ہو کر تسبیح پڑھے گا، مصطفیٰ کا غلام قبر پر کھڑے ہو کر تکبیر پڑھے گا تو اس کی برکت سے اس کے ماں کی قبر بھی روشن ہوگی، اس کے باپ کا قبر بھی کشادہ ہوگا، اس کے بھائی کی قبر میں اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ نکال دے گا. سبحان اللہ. اے لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو. میں امام طبرانی المعجم الاوسط جلد نمبر 5 کی ایک حدیث پاک حضرت علامہ مولانا غلام غوث قادری صاحب کی طرف انتساب کرتے ہوئے میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مصطفیٰ جان رحمت کی چچی کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو ہاتھ اٹھائیے ذرا. کیا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی چچی کا نام کیا ہے کوئی نہیں؟ سنیے غور سے. حضرت یہی ہمارے قوم کی کم نصیبی ہے کہ جلسہ رات بھر سنے گا لیکن کام کی بات ایک نہیں سنے گا. لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غور سے سنو. کبھی مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھو. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امیتابھ بچن کی بیٹی کا نام کیا ہے تو آج کا نوجوان بولے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ فلاں ہیرو کب مر گیا تو آپ کو پتا ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس چچی کو مصطفیٰ نے ماں کے بعد سب سے عظیم درجہ دیا اس چچی کا نام آپ کو یاد نہیں ہے. ذرا غور سے سنو. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی چچی ہیں. جب آپ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کے نبی کو خبر پہنچی. آمنہ کے چاند دونوں عالم کے مالک و مختار، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سروت، جن کی عظمت اور شان کا یہ عالم کہ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے تو یہ کہیے رب اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مظہر مصدریت پر اظہر درود، مصدر مظہریت پہ لاکھوں سلام. اے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کی چچی کا انتقال ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے. اللہ کے نبی اس چارپائی کے قریب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں چچی جان میری امی کے بعد میں نے سب سے زیادہ آپ سے پیار کیا. اے لوگوں ذرا غور سے سنو. آج لوگ ماں سے محبت نہیں کرتے. آج ماں سے جھڑک کے بات کرتے ہیں. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے نواسے کے نام پر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر رات رات بھر گلے
گلی کوچے محلے کا چکر لگاتے ہو، اس نبی کی عظمت اور اس نبی کے کردار کو دیکھو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے سرہانے کھڑے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، چچی جان مخاطب ہیں، کہتے ہیں یار میری چچی جان، آپ بھوکی رہی مجھے کھانا کھلایا، آپ پیاسی رہی مجھے پانی پلایا، آپ دھوپ میں چلتی رہی لیکن مجھ پر سایہ کرتی رہی۔ اے چچی جان، میں آپ کے محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد کو غسل دیا گیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی قمیص مبارک اتار کر حضرت فاطمہ بنت اسد کو آپ نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو وہ قمیص پہنائی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قبرستان کو جنازہ جا رہا ہے۔ جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے تو قبر میں جب اتارنے کی باری آئی، اب ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ اب حدیث پاک کا جملہ سنو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما ماتت فاطمة ام علی بن ابی طالب خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصه والبسها ایاه واضطجع معها في قبرها فلما سوى عليه التراب قال بعضهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد فقال إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من زغطة القبر۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب جنازے کی نماز ہو گئی، اب چاہیے کیا تھا کہ قبر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو اتار دیا جاتا، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کو اتارا نہیں جا رہا ہے۔ خود مصطفیٰ جان رحمت قبر میں اترے اور اترنے کے بعد آپ قبر میں بہت دیر تک لیٹے رہے۔ غور سے سنو، بہت دیر تک لیٹے رہے۔ آج بیٹا قبرستان جا رہا ہے، بتاؤ کوئی ایسا بیٹا لاؤ جو باپ کی قبر تیار ہو، بیٹا اتر کے قبر میں لیٹ گیا ہو۔ کوئی باپ لاؤ جو بیٹے کی قبر تیار ہو، باپ اتر کے قبر میں لیٹ گیا ہو۔ کوئی ایسی بیٹی لاؤ جو ماں کی قبر تیار ہو اور قبرستان میں اس کا باپ گیا ہو اور قبر میں اتر کر باپ لیٹ گیا ہو۔ لوگوں اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا باپ ہوگا کہ بیٹے کی قبر تیار ہے اور باپ پہلے قبر میں اتر کر لیٹ جائے، لیکن قربان جاؤ دونوں عالم کے شہنشاہ پر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں آپ اترے، اترنے کے بعد اس قبر میں لیٹ گئے، لیٹ کے بہت دیر تک لیٹے رہے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتار دیا جائے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ ڈالنے کے بعد لوگ مسجد نبوی کو پلٹ کر واپس ہوئے۔ عرض کی کسی نے یا رسول اللہ رأیناک صنعت شیئا لم تصنعه بأحد، یا رسول اللہ میں نے دو چیزیں دیکھی، ایک یہ کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو غسل دیا گیا تو آپ نے اپنی قمیص پہنائی، اور یا رسول اللہ میں نے دوسری چیز یہ دیکھی یا رسول اللہ کہ آپ ان کی قبر میں اترے، اترنے کے بعد لیٹ گئے۔ تو اب میرے آقا کا جواب سنو پیارے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی قمیص اپنی چچی کو اس لیے پہنائی کہ اللہ میری چچی کو جنتی لباس پہنائے گا، اور میں ان کے قبر میں اس لیے لیٹا کہ اللہ تعالیٰ میری چچی سے قبر کی تمام سختی کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جبھی تو کسی نے کیا خوب کہا تھا یا رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد ایک شعر ذہن میں آیا، اور نام میں نے اپنا رکھ دیا ہے ورنہ شعر قاری صاحب قبلہ کا ہے۔ لے کے چلیے دفن کی خاطر مجھے جب قبر میں، لے کے چلیے دفن کی خاطر مجھے جب قبر میں، عرض ہے سینے پہ نام ان کا رقم کر دیجئے، چاند سا اپنا کفے پر رکھ کے یا شاہ امم، قلب مدثر کو اب طاق حرم کر دیجئے، قلب مدثر کو اب طاق حرم کر دیجئے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، پھر حدیث پاک سنیے اللہم صلی علی۔ لوگوں میں کہانی نہیں سناؤں گا آپ کو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایصال ثواب کو ایصال ثواب کی طرح کرو، جس طرح میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس طرح سے ایصال ثواب کرے۔ آئیے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک پڑھوں۔ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه۔ اے لوگو ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ آمنہ کے چاند ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ انتقال کر جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے تمام حسنات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں علما علمہ ونشرہ۔ اے لوگوں ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علما علمہ ونشرہ، وہ علم جو اس نے سیکھا اور دوسروں کو سکھا دیا۔ اب فرض کیجئے مولانا غلام غوث صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن مجھے کہنے دو اس حدیث کی روشنی میں جب یہ بیٹھ کر منبر شریف پر حدیث پڑھتے ہیں تو ان کے خاندان والوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، ان کے گھر والے جو انتقال کر گئے ان کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ علما علمہ ونشرہ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وولدا صالحا ترکہ، اگر تم نے نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اب وہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تم تک پہنچائے گا۔ نہ وہ بیٹا نماز پڑھتا ہے باپ کو ثواب پہنچتا ہے، بیٹا صدقہ کرتا ہے باپ کو ثواب پہنچتا ہے، بیٹا کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے باپ کو ثواب پہنچتا ہے۔ اگر بیٹا زنا کرے، بیٹا جو ہے غیبت کرے، بیٹا چغلی کرے، اس کا ثواب باپ کو نہیں پہنچے گا، لیکن بیٹا بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب باپ کو پہنچتا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او مصحفا ورثہ، اور اگر تم نے مصحف کو تم ہدیہ کرا کر تم نے لوگوں میں تقسیم فرما دیا، لیکن اب اس کی صورت کیا ہے ذرا غور سے سنو۔ آپ کے علاقے میں بہت مدرسہ چلتا ہے، آپ کے علاقے میں سنیوں کا بہت مدرسہ ہے، اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ماں کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، یا باپ کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، یا بیٹے کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ مدرسے کے ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری لیجئے اور یہ کہیے کہ بیٹے آج سے 1 سال تک تو پڑھتا رہے گا، تیرے پڑھنے کا خرچ میں دوں گا، تیرے کھانے کا خرچ میں دوں گا، تیرے تمام کتابوں کا خرچ میں دوں گا۔ اللہ کی قسم آپ نے نیت کی اور وہ بیٹا جب تک وہ مدرسے کا طالب علم بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہے گا ثواب آپ کے باپ کو پہنچتا رہے گا، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا ثواب آپ کے ماں کو پہنچتا رہے گا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او مسجدن بناہ، اور اگر تم نے مسجد بنائی تو اس کا ثواب تمہارے باپ دادا کو پہنچتا رہے گا، اس مردے کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی روشنی کا انتظام کرے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر خوشبودار ہو تو وہ مسجد میں خوشبو کا انتظام کرے۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، آپ کسی بھی مسجد پر نظر ڈال کے دیکھیے، کہیں پلاسٹر کی ضرورت ہے، کہیں دروازے کی ضرورت ہے، کہیں لائٹنگ کی ضرورت ہے، کہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایصال ثواب ہی کرنا چاہتے ہیں تو 10,000 اس نیت سے نکالیے کہ یہ میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، پھر اس پیسے کو مدرسہ اور مسجد میں دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے باپ اور ماں کو پہنچاتا رہے گا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او نہرن اجراہ، اگر تم نے پانی پینے کے لیے کوئی راستہ نکال دیا، اب کوئی کنواں آپ تم نے کھدوایا یا پھر تم نے کوئی نہر کھدوائی، اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ اے لوگوں ایصال ثواب کا طریقہ خود مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر آمنہ کے چاند ارشاد فرما رہے ہیں ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه۔
اے لوگوں اگر اس پر آپ کا عمل رہا تو بلا شبہ آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اگر اس سے ہٹ کے آپ کا عمل رہا تو یاد رکھیے وہ ایصال ثواب نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ اور سچے عقیدے پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں تو میں بھی سوچتا ہوں کہ اب اپنی گفتگو ختم کر دی جائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لہذا آپ تمامی احباب سے ایک ادباً گزارش ہے کہ جب آپ کے گھر کا کوئی انتقال کر جائے، جب آپ قبرستان جائیں تو باوضو جائیں، جانے کے بعد من دخل المقابر فقرأ قل هو اللہ احد